اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ 2025 کا میرٹ کرائسس ختم ہو چکا ہے تو آپ غلط ہیں۔ اصل فیصلہ جو پورے ملک کے میڈیکل داخلوں کو ہلا کر رکھ سکتا ہے صرف چند دن دور ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ساری لیگل ڈیٹیل، وہ خاموش پٹیشن، وہ چھپے ہوئے مطالبات جن کا سیدھا اثرات آپ کے داخلوں، آپ کے میرٹ اور آپ کے مستقبل پر پڑنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں ڈاکٹر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر جاوید انفارمیٹو۔ آج میں آپ کو ایم ڈی کیٹ 2025 اور 26 کے اندر جاری سب سے اہم قانونی پیش رفت کو آسان زبان میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، فریشرز کی پٹیشن، ریپیٹر کے اعتراضات، ریلیٹیو مارکنگ، ایڈمیشن پورٹل، سب کچھ ایک ہی جگہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے بڑی سماعت انٹرا کورٹ اپیل کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فریشر نے وہی کیس دوبارہ اٹھا لیا جو پہلے خارج کیا گیا تھا۔ پرانے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی گئی۔ اس اپیل میں دو بڑے مطالبات رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر ہے ریلیٹیو مارکنگ اپلائی کیے جائیں، ایکویلنٹ۔ نمبر 2 کے اوپر ایکویلنس فارمولہ جو ہے سب پر یکساں کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کا پورا میرٹ بدل سکتا ہے، پورٹل کو دوبارہ کھولنا پڑ سکتا ہے، ریپیٹر اور فریشر کے سکورز کو نئی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، عدالت نے پی ایم ڈی سی کو جو ہے نوٹس جاری کر دیا اور انہیں اگلی سماعت پر لازمی پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگلی سماعت کب ہے۔ اگلی سماعت کی جو ڈیٹ ہے وہ 1 دسمبر 2025 ہے۔ فیصلہ کون دن؟ 1 دسمبر۔ یہ وہ دن ہے جس کہ اگلے ہی صبح ملک بھر میں طلبہ کے داخلے الٹ بھی سکتے ہیں اور سیدھے بھی رہ سکتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، یو ایچ ایس پورٹل کی یو ایچ ایس پورٹل کی آخری ڈیڈ لائن جو رکھی گئی تھی وہ 30 نومبر تھی، اور اس سے اگلے دن ہی عدالت میں کیس لگ گیا۔ ایسے میں اگر فیصلہ تبدیل ہوا تو پورا داخلہ سسٹم ریسیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اگر فیصلہ فریشرز کے حق میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہاں 3 بڑے دھماکے ہوں گے۔ نمبر 1، یو ایچ ایس پورٹل کو دوبارہ اوپن ہونا پڑے گا۔ پورے پاکستان میں ہزاروں طلبہ دوبارہ اپلائی کریں گے۔ نمبر 2 کے اوپر اگر ہم بات کریں، ریلیٹیو مارکنگ دوبارہ لگے گی، یعنی کہ 90% والے 92 بھی ہو سکتے ہیں اور 87 والے 84 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نمبر 3 کی بات کریں، پچھلے میرٹ لسٹ پورا تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ باہر ہو جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں اندر آ جائیں گے۔ یہ پورا عمل ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے سٹرکچر کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اگر اپیل جو ہے وہ خارج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کیس پھنس گیا یا خارج ہو گیا تو موجودہ پورٹل ایسے ہی چلتا رہے گا، موجودہ میرٹ فارمولہ برقرار رہے گا، داخلے جو ہیں اسی سسٹم کے مطابق مکمل ہوں گے، لیکن سٹوڈنٹ کا جو دباؤ ہے کم نہیں ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فریشر کی اپلیکیشن یو ایچ ایس کو براہ راست درخواستیں۔ ایک موبائل ایپ کے ذریعے فریشر یو ایچ ایس کے وائس چانسلر کو مسلسل درخواستیں بھیج رہے ہیں کہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو پہلے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں پڑھ رہے ہیں انہیں اس سال دوبارہ ایم ڈی کیٹ ایڈمیشن میں حصہ لینے سے روک دیا جائے۔ اگر یہ مطالبہ منظور ہوتا ہے تو فریشر کا جو میرٹ ہے خود بخود اوپر چلا جائے گا۔ اگر ہم اگلی بات کروں تو دوسری جو بڑی پٹیشن کی کریکشن کی پٹیشن جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ 28 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک الگ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ اس میں مطالبہ کیا رکھا گیا تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ ایم ڈی کیٹ کے آنسر کی دوبارہ درست کی جائیں اور نیا فریش رزلٹ جاری کیا جائے، یعنی ہزاروں طلبہ کے نمبر بدل سکتے ہیں اور یہ تبدیلی بھی میرٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس سال اتنی پٹیشنز کیوں کی گئی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس سال جو ہے کیسز غیر معمولی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ اس کی 3 بڑی وجوہات یہ ہیں: فریشر ورسز ریپیٹر جنگ، نمبر 2 کے اوپر پہلے کبھی ایسا گیپ نہیں تھا، نمبر 2 کے اوپر ہے 3 سالہ ویلیڈیٹی رول، فریشر کو سخت نقصان ہوا ہے اس لیے وہ ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں، میرٹ جو ہے 91 سے 92% میں بہت زیادہ بھیڑ جمع ہوگی، 1% میں ہزاروں طلبہ آ جاتے ہیں، معمولی تبدیلی بھی جو ہے میرٹ کو ہلا دیتی ہے۔ اس وقت جو ہے ایم ڈی کیٹ محض ایک امتحان نہیں رہا، یہ پورے نظام میں صحت کا مستقبل طے کرنے والی میدان جنگ بن چکا ہے۔ 1 دسمبر کی سماعت، لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن اور یو ایچ ایس کے فیصلے، یہ تینوں چیزیں آنے والے ہفتوں میں پورا میرٹ اوپر یا نیچے کر دیں گی۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹس لاتا رہوں گا، صرف ڈاکٹر جاوید انفارمیٹو پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس کیمپ میں ہیں، فریشر یا ریپیٹر۔